غسل کا طریقہ شرعی طور پر پاک ہونے کا طریقہ. اگر آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، نہانے کی حاجت ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر لے پاک ہونے کی. نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، بس دل میں یہ خیال ہو کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اس کے بعد استنجا کر لے. اس کے بعد جسم پر کہیں بھی نجاست اگر لگی ہے اس کو دھو لے. اس کے بعد وضو کر لے، جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یہ کر لے. وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کر لے. اگر غرارے وضو کے ساتھ ہی کر لیے، کلی کی جگہ غرارے کر لیے، تو پھر غسل میں دوبارہ غرارے کرنے کی ضرورت نہیں. مستحب ہیں، کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو ضرورت نہیں. اور روزے کی حالت میں غرارے نہ کریں، صرف خالی کلی کر لیں. اسی طرح روزے کی حالت میں ناک میں پانی اوپر تک نہ لے جائیں، بس ہلکا سا پانی ناک میں لگائیں تاکہ پانی آگے حلق میں نہ جائے. تو اگر تو یہ یعنی بغیر روزے کی حالت میں غرارے کر لیے وضو کے ساتھ ہی اور اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈال لیا، تو پھر وضو کرنے کے بعد نہانے سے پہلے غرارے کرنے کی ضرورت نہیں، اور ناک میں زیادہ مبالغے کے ساتھ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. ڈال لیں گے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا. تو سر پر پہلے 3 کپ پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد دائیں پہلو پر یعنی دائیں کندھے پر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈال لیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پہ پانی ڈال لیں. اور بعض میں آتا ہے کہ پہلے سر پہ پانی ڈال لیں، پھر اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈال لیں اس طرح سے کہ کندھے سے لے کر نیچے تک پانی چلا جائے، اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں. اگر ایسا نہیں بھی کرے، مثال کے طور پر ویسے ہی شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تو بھی غسل ہو جائے گا. لیکن جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس طرح سے کریں گے تو ثواب زیادہ ہے. اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاور میں بھی آدمی اس طرح سے کر سکتا ہے کہ آدمی پہلا دایاں کندھا آگے کر دے، نیچے تک پانی بہہ جائے، پھر بایاں کندھا آگے کر دے، نیچے تک پانی بہہ جائے، پھر سر کے اوپر پانی ڈالے. اور جب آدمی نہا رہا ہو تو اس وقت کچھ پڑھنا نہیں چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. نہیں، برہنہ ہونے کی حالت میں نہ تو کوئی دعا پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور نہ ہی کوئی کلمہ پڑھنا ہے. کلمے کی ضرورت نہیں. یہ جو چیزیں بتلائی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. نہانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا باہر جب ہم نکلے کہ بھی ہمارے ناخن پر روغن لگا ہوا تھا، کوئی کلر لگا ہوا تھا، یا کوئی اور ایسی چیز لگی ہوئی تھی، آٹا لگا ہوا تھا جس سے جو ہے وہ پانی نہیں لگا. تو اب پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی جگہ سے وہ چیز ہٹا کر، کلر یا آٹا ہٹا کر اتنی چیز دھو لیں تو غسل ہو گیا. اسی طرح نہانے کے بعد خیال ہوا کہ بھئی ہم نے وضو بھی نہیں کیا تھا اور کلی کرنا بھی بھول گئے تھے، غرارہ کرنا یہ بھول گئے تھے، یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تھے، نہا لیا، تو اب پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ چیز جو رہ گئی تھی خالی اس کو کر لیں.
اس کے کر لینے سے غسل مکمل ہو جائے گا، پوری چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر نہانے سے پہلے وضو نہیں کیا اور سیدھا غسل ہی کر لیا تو اب اسی غسل میں ہمارا وضو بھی ہو گیا، الگ سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو ہم نہا لیے اس میں وضو بھی ہو گیا، اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، پوری امت مسلمہ کو شامل فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ قمر بھائی، حضرت مولانا رشید احمد درخواستی صاحب، ادریس صاحب اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔